کے بعد بادشاہ کہہ رہا ہے کہ وہ وزیرو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو توڑا کیوں؟ کہنے لگے کہ بادشاہ آپ نے حکم دیا اور میں نے توڑ دیا۔ سارے وزیر نے یہی جواب دیا۔ ایاز کو بلایا اور کہا ایاز ادھر آؤ، تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں توڑا؟ ایاز کہہ رہا ہے کہ مالک میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، یہ میرا دماغ کا قصور ہے، یہ میری عقل کا قصور ہے، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، آپ نے حکم دیا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایاز جیسا بننے کی کوشش کیجئے، حالانکہ حکم وہی تھا اور وہ حکم سارے وزیروں کے لیے تھا۔ پردھان منتری نریندر مودی اگر کسی کو حکم دے دے اور بھارت میں جتنے بھی مکھ منتری ہے وہی حکم سب کے لیے نافذ ہو جائیں گے، اسی طرح سب کے لیے وہی حکم نافذ کیا۔ ایاز کے لیے بھی وہی حکم تھا، جو نتیش کے لیے ہے، جو ممتا بنرجی کے لیے ہے، جو یوگی جی کے لیے ہے، جو کیجریوال کے لیے ہے، وہی حکم ہے، وہی کام ہے۔ لیکن سب وزیروں نے کہا کہ بادشاہ آپ نے حکم دیا ہم نے توڑ دیا، لیکن ایاز نے کہا او میرے مالک، او سلطان، او بادشاہ، ہم نے آپ کے بات سمجھ نہیں سکی، یہ میری عقل کا قصور ہے، یہ میرے دماغ کا قصور ہے کہ میں نے آپ کی بات سمجھ نہیں سکی، میں نے آپ کی بات سمجھ نہیں پایا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، رحمان کا اور بندے کا رشتہ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے مالک کے اوپر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کچھ کہیں تو ہم ان کے حکم کی پامال کریں گے، اگر اس میں ہم ناکام ہوتے تو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کہا تو ہم کر دیے۔ مطلب آنچ نہیں آنے دیا، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ آپ نے کہا تو ہم نے ایسا کر ڈالا۔ مثلا اگر آپ کو اپنے والد صاحب کہیں بھیجے کہ جاؤ کٹیہار اتنے بجے جانا اور فلاں سامان خرید کر لانا، اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو نسبت یہ کرنی چاہیے آپ کو اور کہنا چاہیے کہ ابو آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم پر بھیجا اور میں گیا اور اس چیز کو حاصل کر لیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ راستے میں گاڑی لیٹ چل رہی ہے، آپ پہنچ نہیں پائے، کہیں پہ ٹریفک ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، جام لگ گیا، اور آپ اس چیز کو حاصل کرنے سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو آپ نے مجھے بھیجا اور آپ کے لیے ایسا ہو گیا۔ اچھے کام پہ نسبت مالک کی طرف اور برے کام پہ اپنے عقل کے قصور بتلانا، شیطان کی طرف نسبت کرنا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائی۔ کوئی انسان اگر کہیں آپ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ تمہاری کامیابی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی فلاں جگہ پہ میں تمہارا رشتہ کرا رہی ہوں، تم وہیں پہ ٹھیک رہو گی۔ ماں کی بات اگر بیٹی تسلیم کرتی ہے اور وہاں رشتہ ہو جاتا ہے اور زندگی خوشحالی گزارتی ہے تو نسبت کرنی چاہیے کہ ماں نے ایک بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈا، لیکن قسمت میں اگر ہو اور رشتہ اچھا نہ نکلے تو آپ یہ نہ کہیے کہ ماں آپ کی وجہ سے میری لائف برباد ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، میں خود تباہ ہو گئی۔ تو نسبت اچھی چیزوں میں کرنی چاہیے اور بری چیزوں میں شیطان کی طرف۔ میرے بھائیوں، اور خصوصاً ہم نے قاعدہ پڑھا ہے چھوٹے میں، مثلا اگر اچھی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سب نمازی ہیں، ہم سب روزے دار ہیں، تو وہاں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اور آپ اور ہم، یعنی آپ پہلے آپ سے مخاطب کریں کہ آپ اور ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں، اچھے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور گناہ کی طرف اگر نسبت کریں گے تو خود کو، یعنی اچھائی آپ سے شروعات ہو اور گناہ خود سے شروعات ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ سب قاعدہ تھا، باریکی قاعدہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو ایاز کا اور ان کے مالک کا رشتہ دیکھیے، ایاز صاحب نعمت والے ہو گئے تو ان سے حسد کیا جانے لگا۔ ایک مرتبہ ایاز ایک صندوق میں کچھ سامان جمع کر کے رکھ دیے، بکسہ میں کچھ سامان رکھ کر جمع کر دیے، اور روزانہ اس کے پاس جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ اس سامان ہے یا نہیں، وہ اس کو دیکھ کر آتے تھے۔ لوگوں کو بڑا شک ہوا کہ ایاز اپنے مالک کو دھوکہ دے کر کچھ سامان جمع کر رہے ہیں، اپنے مالک سے دھوکہ داری کر رہے ہیں، اپنے مالک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سارے وزیروں نے کہا بادشاہ
جس ایاز کے اوپر تم ناز کرتے ہو اس ایاز کے بارے میں پتہ لگاؤ، وہ زمین کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا ہے، زمین کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں بڑھ جاتا دیکھیے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ بڑے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے گا نا، اور جب پہنچ رہے ہوں گے لوگ آپ کے پیر پکڑ کر آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایاز کے بارے میں اتنا کہہ دیا مالک سے کہ ایاز خزانہ چھپا کر رکھتے ہیں، مالک کو دھوکہ دے کر کہیں اس جگہ پہ سامان چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب سارے وزیروں نے کہا تو بات مان گئے، اور ایک دن ایاز کو بلایا اور کہا ایاز ادھر آؤ، سناؤ کہ تم خزانہ جمع کر کے رکھتے ہو کہاں؟ ایک جگہ پہ، کہاں تمہارا صندوق ہے، چلو دکھاؤ۔ اس کو لے گئے، جب صندوق کھولا گیا اس صندوق میں پرانی جوتی نکلی، پرانی تہبت، پرانی لنگی نکلی، پرانا شرٹ نکلا، پرانا کپڑا نکلا۔ کہنے لگا یاز کیا بات ہے، تم اس کو روزانہ کیوں دیکھتے ہو اور چھپا کر کیوں رکھتے ہو، اس کو تالا لاک کیوں لگا کر رکھتے ہو، کیا بات ہے؟ آخر پرانا شرٹ ہے، پرانی لنگی ہے، پرانی جوتا ہے، آپ اس کو پھر چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگا مالک جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس پرانی لنگی تھی، میرے پاس پرانی جوتی تھی، کئی جگہ پہ پیبند لگا ہوا تھا، کئی جگہ پہ سیا ہوا تھا، میں نے اس چیز کو حفاظت کے طور پر رکھ دیا ہے، اور میں اس کو صبح و شام جا کر دیکھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا میرے پاس وہی سامان تھا، میرے پاس وہی چیز تھی۔ اب آپ نے مجھے اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا مالا مال کر دیا ہے، اتنا پیسہ دے دیا ہے، میں کروڑ روپیہ والا ہو گیا ہوں، میں لاکھ روپیہ والا ہو گیا ہوں، لیکن اس زندگی کو یاد کر رہا ہوں جس زندگی کی شروعات میں نے آپ کے یہاں آنے سے کی تھی، اور اس چیز کو یاد کر رہا ہوں، اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے تکبری میں نہ ڈال دے، اس لیے میں اس زندگی کو یاد کرتا ہوں، اور اس پرانی لنگی کو یاد کرتا ہوں، اس پرانی جوتی کو یاد کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سارے وزیروں کے منہ بند ہو گئے، سارے وزیروں کے منہ میں تالا لگ گیا، اپنے پرانے سامان کو چھپا کر رکھے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہہ دیا، کیا الزام لگایا کہ یہ خزانہ چھپا کے رکھتے تھے۔ جب آپ کے پیچھے کوئی پڑیں گے نا، اگر آپ کسی ہوٹل میں بھی جا رہے ہوں گے کہ ان کو شک کی نظر ان کے اوپر رہے گی کہ یہ کہیں فلم ہال نہ جائیں، آپ ہوٹل جائیں گے، مسجد بھی جائیں گے، آپ کے اوپر ان کی نظر لگی رہیں گی کہ یہ کہیں فلم ہال فلم دیکھنے نہیں جا رہا۔ تو میرے بھائیوں ایاز جب غلام تھا ان کے پاس پرانی لنگی تھی، پرانی جوتی تھی، پرانا شرٹ تھا، اس چیز کو انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا، اور جب مالدار ہو گئے اس چیز کو یاد کرتا تھا کہ ہمارا بچپن میں کیا حالت تھی اور ابھی کیا حالت ہے۔ میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے جب انسان غریب رہتا ہے اور غریب رہنے کے بعد امیر بن جاتا ہے، وہ غریب چیز کو بھول جاتا ہے، غریبانہ زندگی کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ تکبری میں اتر آتے ہیں۔ اگر آپ کو تکبری میں اتر نہیں آنا ہے، آپ کو اترا کر نہیں چلنا ہے، گھمنڈ میں نہیں آنا ہے، تو آپ اتنا یاد رکھیے کہ آپ اس زندگی کو یاد کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے کر رکھا تھا۔ اگر آپ اس کو یاد کیجئے گا تو آپ سے تکبری نہیں ہوگی، آپ گھمنڈ میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ غریب تھا ٹھیک تھا، لیکن جب امیر بن گیا تو تکبر کرنے لگا، امیر بن گیا تو چور بن گیا، امیر بن گیا دولت کے نشے میں چور ہو گیا، امیر بن گیا عبادت میں کمی آ گئی، امیر بن گیا سینہ تان کے چل رہا ہے، امیر بن گیا صلہ رحمی ان کے اندر ختم، امیر بن گیا قطع تعلق کر دیا، رشتہ ناتا بھول گیا، امیر بن گیا ماں سے محبت ختم، امیر بن گیا باپ سے محبت ختم، امیر بن گیا چھوٹوں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ہم اور آپ انسان ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے سب انسان برابر ہے، کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا، ہاں تقوی کی بنیاد پر فوقیت رکھتا ہے جو شخص تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زمین میں آہستہ چلیں۔ آپ نے سنا ہوگا
ایک بادشاہ تھا، ان کے پاس ایک خادمہ رہتی تھی، ان کے پاس ایک باندی رہتی تھی۔ وہ باندی زمین پہ رہا کرتی تھی، چٹائی بچھا کر اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، اور بادشاہ مخمل میں سو کر زندگی گزارتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ہر طرح کا سامان تھا، وہ لونڈی اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو یہ ہوا، شوق ہوا، بادشاہ کو جذبہ ہوا کہ کٹھیار جاؤ۔ وہ پھر چلیا ہاٹ سے، وہ پھر لابا سے کٹھیار جاتا ہے، لابا سے کٹھیار کا دورہ کرتا ہے۔ ان کے گھر میں جو باندی تھی، ان کے گھر میں جو نوکرانی تھی، زمین پہ چٹائی بچھا کر زندگی گزارا کرتی تھی، ان کو شوق ہوا، ان کو خواہش ہوئی، ارمان ہوا کہ بادشاہ ڈیلی زندگی بھر نرم گرم بستر پہ رہا کرتا ہے، نرم گرم بستر پہ سویا کرتا ہے، آج میں اس کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں کیسا مزہ آ رہا ہے، کیسی لطف ہو رہا ہے، کیسا اندیشہ ہو رہا ہے، کیسی احساس کیسے محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ یہ سوچ کر کہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کی غیر موجودگی میں وہ اس پر سو جاتی ہے، بادشاہ کے بستر پہ سو جاتی ہے، نرم گرم بستر پہ سو جاتی ہے، اور اس کو نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر زمین پہ سو کر زندگی گزارے، چٹائی پہ بیٹھ کر چٹائی پہ سو کر زندگی گزارے، اور ان کے سامنے مخمل لایا جائے، ان کے سامنے میٹرس لایا جائے، ان کے سامنے گدا رکھا جائے، موٹے کپڑے والے گدا، موٹے کپڑے والے گدا رکھا جائے، اور اس پر وہ سونا چاہے، آرام کرنا چاہے، تو انہیں نیند جلدی آ جائے گی۔ اس خادمہ کو، اس لونڈی کو نیند آ گئی، اور وہ اسی جگہ پہ سو گئی۔ اتنے میں بادشاہ آ گیا، کٹھیار اٹھیار گھوم کے، شہید چوک وغیرہ گھوم کے وہ آ گئے، دیکھا کہ لونڈی اس کے بستر میں سوئی ہوئی ہے، لونڈی اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، خادمہ اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، باندی اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی جرات بادشاہ کے بستر پہ! لاؤ چابک، لاؤ چھڑی منگوائی، اے اڑو، تم ہمارے بستر پہ سونے کی جرات کیسے کر لیے؟ کہ بادشاہ سلامت، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کتنا مزہ آ رہا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے بستر پر سویا، مجھے نیند آ گئی اور میں سوئی رہ گئی۔ کہ اٹھو، کچھ نہیں سنیں گے۔ مارنا شروع کر دیا، چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بادشاہ اس کو مارتے جاتے، پیٹتے جاتے چھڑی سے، لیکن جتنا یہ مار رہا ہے، جتنی لاٹھی کی برسات ہو رہی ہے، یہ خادمہ ہنستی جا رہی ہے۔ میری بہنوں سنو، اس زمانے میں عورت کا رول دیکھیے، عورت کا کردار دیکھیے، عورت ہے لیکن دماغ دیکھیے۔ وہ بادشاہ مارتا ہے اور وہ عورت ہنس رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، غصے کو قابو نہیں کر سکا، لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، او باندی، میں تمہیں اتنا مار رہا ہوں لیکن تم رونے کی جگہ ہنس رہی ہو۔ جب کسی کو مارا جائے، جب کسی کو پیٹا جائے تو وہ روتا ہے، لیکن وہ عورت ہنس رہی ہے۔ کیا بات ہے، ہنس کیوں رہی ہو؟ اور مار رہا ہے۔ کہ بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، میں رونے کی جگہ اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ میں پوری زندگی زمین پر گزار دی، پوری زندگی چٹائی پہ سو کے گزار دی، میں نے نرم گرم بستر کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن بادشاہ میں نے زندگی زمین پر گزاری، لیکن اللہ کو سجدہ کرتی رہی، اللہ کو یاد کرتی رہی۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو سجدہ کیا، میں اللہ کو راضی کیا۔ وہ بادشاہ سنیے، تم نافرمان بادشاہ ہو، نافرمان بادشاہ ہو، نالائق بادشاہ ہو، جو زمین میں نہیں سوتے ہو، جو چٹائی پہ نہیں سوتے ہو، مخمل پہ سو کر زندگی گزارتے ہو، لیکن کبھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا ہو۔ وہ بادشاہ، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تمہارے بستر پہ سونے سے مجھے اتنا مار رہے ہو، لیکن وہ اللہ تمہیں کتنا سزا، وہ اللہ تمہیں کتنا مارے گا، وہ اللہ تمہیں کتنی سزائیں دے گی، اس اللہ کے یہاں تمہارا عذاب کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، جبکہ تم نے پوری زندگی اسی مخمل پہ گزار دیے، جس مخمل پہ مجھے سونے کے لیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سونے کے لیے اتنا مار رہے ہو۔ وہ بادشاہ، تم ہمارا بادشاہ
بادشاہ ہو سکتے ہو، لیکن تمہارا بھی بادشاہ اوپر والا ہے، تمہارا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بادشاہ تمہیں کتنا مارے گا، کتنی سزائیں دے گی، کس طرح کا عذاب تمہیں دے گا۔ ہم زمین پہ سوئے رہے، چٹائی پہ سوئے رہے، لیکن ہم اللہ کو سجدہ کیے، لیکن وہ نافرمان بادشاہ، تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کبھی ایک سجدہ نہیں کیے ہو، تمہارا بھی بادشاہ میرا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں کس طرح کی سزا دے گا۔ اس لیے میں ہنس رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام نے کہنا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے موٹے موٹے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، اسی پر زندگی گزار لوں گا، اسی پر اکتفا کر لوں گا، موٹے نرم گرم بستر نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس رسول کی یہ حالت ہے، جس رسول کی یہ حالت ہے، جس نبی کی یہ حالت ہے کہ حضرت عائشہ نے اگر اس کو ڈبل کر دیا ہے تو آپ کی تہجد کی نماز چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے، آپ کی فجر کی نماز میں جاگنے کا ڈر رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ہم اور آپ کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم زمین میں آہستہ نہیں چلا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ تکبری پہ ناز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گاؤں کی اس طرح آدمی ہیں، ہمارا مقام اتنا ہے، ہمارا مرتبہ اتنا اونچا ہے، ہمارا مقام اتنا بڑا ہے، ہمارے آگے کون کیا ہے۔ ہم صرف تکبری پہ ناز کرتے ہیں، ہم صرف تکبری پہ اتر آتے ہیں، ہم صرف گھمنڈ دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹائی پہ بیٹھ کر، چٹائی میں سو کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ ہیں جو اللہ کو نہیں پہچان پائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پہچان پائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس رحمت کے 100 ٹکڑے میں سے 99 ٹکڑے ہیں، ایک ہی ٹکڑے کو، ایک ہی حصے کو ہم نے زمین میں انسانوں کے اندر بانٹا ہے، اسی سے آپ پتہ لگا لیجئے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک باندی پیش کی گئی، آپ نے اس سے کہا تم یہ بتاؤ کہ آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، اس باندی نے جواب دیا پھر سماء، آسمان میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتقا، اے اس کے مالک، اے اس کی آقا، اسے آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندے اور اللہ کے درمیان یہ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تب اللہ ہمیں پہچانے گا، لیکن ہم اور آپ اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کا ہے ہم اس کو بجا لائیں، لیکن ہم اور آپ اسے کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کو پہچانیں، تب اللہ تعالی ہمیں پہچانے گا۔ لیکن ہم نے پہچاننا بھول گیا۔ اس زمانے پہ دیکھیے، لوگ کسی کے قید میں ہے، آزاد نہیں ہے، لیکن ڈر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اس کو کس نام سے پکارا جائے؟ صفتی نام کیا کیا ہے؟ لیکن ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں پہچانے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، عبادت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے مخلوقات اور بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ایک بادشاہ جب وزیروں سے کہیں کہ اے وزیروں، تم سامان جمع کرو، میرے لیے اچھے اچھے پھل جمع کرو، جب سارے وزیر اچھے اچھے پھل جمع کر کے لائیں گے، سارے وزیر پھل جمع کر کے لائیں گے، بادشاہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں دے دو، بادشاہ کہے گا جو جس طرح کا پھل توڑ کے لایا ہے، جو جس طرح کا پھل جمع کیا ہے، اپنے حساب سے رکھ لو، اسی کے حساب سے زندگی گزارو۔ تب آپ کا کیا حال ہوگا اگر آپ نے واقعتاً اپنے معبود کو معبود سمجھ کر ان کی بندگی کی ہوگی، ان کی عبادت کی ہوگی، تو آپ کو اس کا پھل مل جائے گا۔ اگر آپ نے سوچا کہ کسی طرح
باری ختم کر دیں، کسی طرح باری کی پوری ہو جائیں، کسی طرح اپنی ذمہ داری نبھا لیں، تو میرے بھائیوں آپ کو اسی پھل پہ زندگی گزارنا ہے، اسی پھل پہ آپ کو اکتفا کرنا ہے۔ تو آپ وہی ہمارے اور آپ کی مثال ہے، زندگی میں اچھے اعمال کر کے جائیں گے، وہی اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسی کے قدر ہمیں نیکیاں دی جائے گی اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن دنیا میں عائش و عشرت میں اگر ہم نے زندگی گزار دی تو اس دنیا میں خاک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں اور پہچان کر عبادت کریں، اور ہر وہ کام جو نیکی اور بھلائی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں۔ کوئی اگر گناہ کا کام ہے اس سے ہم دور ہو جائیں، نیکی کا کام ہے تو اس سے ہم آگے بڑھ جائیں اور ایک غلامانہ زندگی گزاریں، صرف آزاد نہیں۔ ایک چیز اچھی بتا رہا ہوں آپ کو آخر میں، کہ آپ اس دنیا میں اپنی من چاہی زندگی اگر گزاریں گے تو اس دنیا میں رب چاہے زندگی ملے گی۔ اس مثال کو غور سے سنیے، دنیا میں من چاہے زندگی اگر گزاریں گے اس دنیا میں رب چاہے زندگی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ من چاہے زندگی کا مطلب یہ ہے جیسا چاہا ویسا کر کے زندگی گزار دیے، جہاں عائش کرنا عائش کر لیے، مستی کرنا ہو مستی کر لیے، خون خرابہ کر دیے شراب کے لیے، اپنے من مطابق زندگی گزار لیے، تو اللہ بھی کہے گا، فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھا ہوا ہے، ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ لیکن اس دنیا میں اگر رب چاہے زندگی گزاریے گا، یعنی اللہ جو آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو کیجیے گا، یعنی رب چاہے زندگی اس دنیا میں اگر گزاریے گا تو اس دنیا میں اپنے من مطابق زندگی ملے گی، آپ کو جنت ملے گی، اور زیادہ سے زیادہ عمل کیے ہوں گے وہ جنت ملیں گی جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں رب چاہے زندگی گزارنی ہے اور اس دنیا میں من مطابق آپ کو زندگی ملے گی۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ مثال بہت گہری مثال، بہت گہرا معنی رکھتا ہے، اس لیے آپ اس چیز کو غور سے سنیے گا۔ آپ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے من مطابق زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے کوئی ٹکٹ لیے کہیں کا اور وہ آنا چاہیں اس جیسی ٹکٹ وہ بہت بنا سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر کے ہو، جیروکس نکال کے ہو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک مہر ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ایک مہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی کوئی اعمال کریں گے اس میں اگر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہے تو ہی آپ کا اعمال قابل قبول ہے، تو ہی وہ آپ کا اعمال قبول ہوگا، آپ کو نیکی ملے گی، آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ اس میں مہر ہو یا نہ ہو ہمیں کرنے سے مطلب ہے، تو ویسے بھی ایک پاگل بھی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو حوا سے خمسہ سے نوازا ہے، آپ کو سننے کی طاقت دی ہے، آپ کو چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آپ کو بصیرت اللہ نے عطا کیے ہیں، سونگنے کے لیے شامہ عطا کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کو غنیمت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو دو آنکھوں سے نوازا، دو ٹیوب لائٹ آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہے، دو کان سے نوازا، آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ غلامی زندگی گزار کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو مانا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کا گزر کسی جنگل سے ہوا تھا اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں کن کی ہے؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ کہا ایک دے دو، ہم اسے کاٹ کر پکنک منا لیں گے، کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بکری میرے مالک کی ہے، میں دے نہیں سکتا۔ تب کہا کہ کام کرو، تم اس کو دے دو، اس کے کھال ادھیڑ کر کے اس کو ہم جنگلوں میں پھینک دیں گے اس کے کھال کو، اور تمہیں بھی کچھ کھانا دے دیں گے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مالک کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرا مالک میری بات مان بھی سکتا ہے، لیکن اس مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں جنگل میں ہے پھر بھی اللہ کا خوف دیکھیے، اس لیے اللہ نے کہا کہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کے سامنے سانپ ہے، زہریلا جانور ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ اس سانپ سے ہٹ جائیے، آپ کو ڈر لگتا ہے ہٹ جائیے، لیکن وہاں سے چلے گئے بس ختم، آگ ہے، آگ پہ آپ جمپ نہیں لگائیے، کودیے نہیں، شیر آیا آپ کسی پیڑ پہ چڑھ گئے بھاگ گئے، لیکن اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ہر اس موڑ پہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، موجود نہیں ہے لیکن ان کی بصیرت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک عقیدہ کا سوال ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کی زبردست مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مثال لے لیجیے، آپ
راستے میں سفر کر رہے ہیں اور چاند بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حالانکہ چاند ایک ہی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جو چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چاند بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مخلوق کی جب اتنی اللہ نے طاقت دی، ایک مخلوق کے اندر ایک حکمت دی ہے، تو اس اللہ کے اندر اور کیا حکمت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہر جگہ وہ حاضر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی بصیرت موجود ہے۔ ہم کچھ بھی کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ سے ڈریں، چاہے ہم سمندر کے تہ میں رہیں، آسمان کی بلندیوں میں رہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اور اگر ہر جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور اس دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو چلنا ہے تو ہر قدم قدم پہ سوچ کے چلنا ہے۔ اسی چیز کو عمر نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب، یہ بتاؤ کہ دنیا میں چلنا کیسے ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اگر مان کے چلیے راستہ جنگل ہے اور آپ کو اس میں چلنا ضروری ہے، کٹھیار جانا ضروری ہے، اور وہ جنگل ہی جنگل راستہ ہے، کیسے چلیے گا؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا، اے عمر جانتے نہیں ہو؟ تو عمر نے کہا کہ ہم کانٹا ہٹا کر چلے جائیں گے، جانا ہی ضروری ہے، دلی جانا ہے بھائی، ممبئی جانا ہے، اور کانٹا ہی کانٹا ہے، اس کو ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا، عمر دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا میں قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور آپ کو چلنا بھی ہے۔ اگر ایک دو کانٹا چبھ جائیں پیر پہ، چادروں پہ الجھ جائیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس پر مرہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھے ہوئے ہیں۔ آپ دلی جائیے گا، شراب کا اڈا ملے گا، آپ تھوڑی دور اور کہیں جائیے گا، لوگ جوا کھیل رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ پھر کچھ لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے، کہے گا شراب پی لیجئے، آپ انسان ہونے کے ناطے شراب پینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں اور دور چلے جائیں گے۔ لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہے، گناہ کے اڈے کھلے ہوئے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کے موڑ ہے، قدم قدم پہ گناہوں کا اڈا کھلا ہوا ہے، آپ کو بچ بچ کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے بنیاد پر کوئی گناہ آپ سے ہو ہی جاتا ہے، قرآن اس کا علاج بتلا رہا ہے کہ لوگوں آپ اللہ سے توبہ